بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سردی کا موسم بھی بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اگرچہ میری کوشش یہ تھی کہ اس سلسلے کو میں آگے بڑھاتا اور مکمل طور پر صحت کے تمام اصول جو ہے وہ باقاعدہ بتائے جاتے اور یہ بتایا جاتا کہ سردی کے اندر جو امراض آتے ہیں ان امراض کا علاج ہم کس طرح خود کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اور وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہ ایپیسوڈ جو ہے میں اس کو کوشش یہی کروں گا کہ یہ بھی بہت مختصر ہو، لیکن یہ آخری ایپیسوڈ ہو گیا اس سلسلے کا، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر موقع ملا تو میں ضرور جو ہے وقتاً فوقتاً ضرور جو ہے وہ گائیڈ کرتا رہوں گا، کیونکہ مسئلہ صرف سردی کا نہیں ہے بلکہ لوگ گرمی میں بھی بیمار رہتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ موسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم اسے اسی کے ساتھ مکمل کرتے ہیں اور اسے ملتوی نہیں کر سکتے، کیونکہ سردی جو ہے تقریباً آدھی گزر چکی ہے اور آدھی جو ہے وہ باقی ہے۔ تو ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ان تمام بیماریوں کی جڑ بتا دیں گے اور ان تمام بیماریوں کا علاج بھی بتائیں گے، لیکن آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اور اس ویڈیو کے اندر جو باتیں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ سردی کا یہ موسم اور آئندہ آنے والے سردی کے تمام موسم جو اللہ تعالی آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا وہ صحت مند گزاریں گے۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں ریکارڈنگ کروں، بلکہ تقریباً مجھے اس سلسلے کی ریکارڈنگ کے لیے سوچتے ہوئے تقریباً 15 دن ہو چکے ہیں کہ آج ریکارڈنگ کرتا ہوں، تو بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ آج میں نے سارے کاموں کو بریک لگا کر اور اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس چیز کو میں مکمل کروں تاکہ یہ موضوع جو ہے سمٹ جائے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب تشخیص صحیح ہوگی علاج مشکل نہیں ہوگا۔ آپ یاد رکھیں ہم نے شروع کے 4 ایپیسوڈ صرف اس لیے بنائے کہ آپ بیماری کا تعین صحیح طرح ہو سکے، تو بیماری کا تعین اس وقت صحیح ہوگا جب تشخیص صحیح ہوگی۔ سردی ایک زمانہ ہے دیگر زمانوں کی طرح، جس طرح اللہ تعالیٰ گرمی لے کر آتا ہے اسی طرح سردی کا موسم لے کر آتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر سخت وعید نازل فرمائی ہے اور کس قدر سخت تنبیہ کی ہے کہ لوگ جو ہے زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ عادت جو تھی مشرکین مکہ کی عادت تھی اور جاہلیت میں لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتے تھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں، سردی کو برا بھلا کہتے ہیں، ٹھنڈ کو برا بھلا کہتے ہیں اور اسی طرح گرمی کے زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی یہ کہے کہ سردی اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہے تو اس کی یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسم جو ہے کوئی بھی موسم ہو اس طرح بنایا ہے کہ وہ انسان کی صحت کے بالکل مطابق ہو اور اس کی صحت کے اوپر کسی قسم کا کوئی منفی اثرات مرتب نہ ہو۔ لیکن اگر انسان خود بے اعتدالی کا شکار ہو اور خود اپنی صحت کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم ہو تو اس پہ قصور اللہ تعالیٰ کا نہیں بلکہ خود انسان کا ہے۔ اور تشخیص اس وقت درست ہوگی جب آپ یہ جانیں گے کہ بیماری کی اصل جڑ کیا ہے۔ تشخیص سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے بخار ہو رہا ہے، نزلہ ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، خشک کھانسی آ رہی ہے، تو یہ سب جسم کا ری ایکشن ہے، یہ ہرگز تشخیص کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور آپ اگر اس کو تشخیص سمجھیں گے تو پھر آپ علاج کس طرح کر سکیں گے جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ بیماری کی وجہ کیا ہے۔ یہ تو سب جسم کے ری ایکشن ہے اور یہ ری ایکشن کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ہر بخار جو ہے بیماری نہیں ہوتا۔ کیا آپ کو معلوم ہے جب ہمارے جسم کے اندر کسی قسم کا کوئی وائرس جاتا ہے تو ہمارا جسم کا جو مدافعتی نظام ہے، جو آٹو شفا کی مشینری ہے، وہ اس وائرس سے لڑنے کے لیے خود جسم کے اندر ٹمپریچر کو ہائی کرتی ہے تاکہ وہ اس کا مقابلہ کر کے اسے توڑ کے ختم کر سکے اور اس کے اثرات کو جسم سے نکال کر باہر کر دے۔ اب اگر آپ بخار کو ہی مرض سمجھ لیں
اور کہیں کہ بس میرا درجہ حرارت ہائی ہو رہا ہے، میں ٹمپریچر چیک کروں اور فوراً بس ہم نے اپنے جسم سے درجہ حرارت کو کم کرنا ہے، تو آپ اس کی دوائی لے لیں، چاہے کسی حکیم کے پاس جا کے، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر، تو آپ خود سوچیں کہ تو کیا ہوگا۔ اسی طرح نزلہ ہے، زکام ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلغم جو نکل رہی ہے یہ بلغم نہیں نکلنی چاہیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس بلغم کو بھی ہمارا مدافعتی نظام ہمارے جسم کی آٹو شفا کی مشینری پھینکتی ہے تاکہ وہ ہماری سانس کی نالیوں کی صفائی کرے، جو جراثیم، آلودگی، وائرس وغیرہ جو ہمارے جسم میں جا چکے ان کو نکال کر باہر پھینکے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم انہی کے علاج میں لگ جاتے ہیں اور ہم انہی چیزوں کو بیماری سمجھ کر ہم انہی چیزوں کا علاج کروانے پر فوکس کرتے ہیں، حالانکہ یہ بیماری کی جڑ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری لگی ہو، بلکہ آج کل تو آپ کسی بھی اسپتال میں چلے جائیں یا کسی بھی جگہ پر چلے جائیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ آپ کسی بھی مریض سے پوچھ لیں یا ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹر یا حکیم سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہی کہتے سنائی دیں گے کہ ٹھنڈ لگی ہے، سردی لگی ہے، سردی کی وجہ سے یہ بیماری لگی ہے، سردی کی وجہ سے یوں ہوا ہے۔ اور کچھ مریض تو ٹھنڈ کوئی برا بلا بھی کہتے ہیں، سانو ٹھنڈ نے مار دیتا، ٹھنڈ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اور مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ سردی اور ٹھنڈ جو ہے یہی تمام بیماریوں کی ذمہ دار ہے۔ چلے مریضوں سے کیا کہنا، مریض تو بیچارہ تکلیف سے کرا رہا ہوتا ہے اور اس کا تو کام نہیں ہے کہ وہ تشخیص کرے، تشخیص کا کام تو معالجین کا ہے اور ڈاکٹر و حکماء حضرات کا ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ وہ بھی سردی کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ سردی اس کی بالکل ذمہ دار نہیں ہے اور نہ ہی ٹھنڈ کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی بیماری آتی ہے۔ اور اگر کسی کو ذرا سا بھی اس بات سے اختلاف ہے تو وہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آخر تک سنے، تو یہ جو اس کی سوچ ہے وہ انشاءاللہ بالکل بدل کر رہ جائے گی، کیونکہ ہم نے صرف یہاں سے قرآن حدیث کے بارے میں بات نہیں کرنی، بلکہ ہم نے انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کے بعد عملی طور پہ، پریکٹیکل طور پہ اور سائنس کی روشنی میں، جدید تحقیق کی روشنی میں آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ ان بیماریوں کی اصل وجوہات کیا ہے، اور تشخیص کر کے بھی دیں گے آپ کو۔ المیہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ تشخیص بھی غلط ہو رہی ہے اور اوپر سے علاج بھی غلط ہو رہا ہے، اس وجہ سے سردی کو جو ہے بیماریوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں مکمل تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ سردی کسی نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے، سردی کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں لے کر آتی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سردی نفع و نقصان کی مالک ہے، سردی سے بیماریاں آتی ہیں، تو ان کا یہ عقیدہ ان کو شرک تک لے کر جاتا ہے۔ پھر ہم نے امام ابن القیم رحمہ اللہ کے وہ 3 اقوال بھی ذکر کیے تھے جو زمانے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں نفع و نقصان کے، اور ان کی تفصیلات بھی بیان کی تھی۔ اسی طرح ہم نے قرآن و حدیث سے وہ تمام فرامین ذکر کیے تھے جس میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ زمانے نے یہ کر دیا ہے، زمانے نے یہ کر دیا ہے، ہائے زمانہ، ہائے زمانے کی بربادی۔ بس ان تمام فرامین سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ سردی کسی قسم کی تا قیامت تک کوئی بیماری نہیں لے کر آئے گی، اسی طرح گرمی تا قیامت تک صرف گرمی لے کر آئے گی، بیماری نہیں لے کر آئے گی۔ آج کل آپ سنتے ہیں، اس وقت جو ہے تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہے، اور آپ سن رہے ہوں گے کہ گھر سے باہر نہ نکلے، تیز ہوائیں لگ جائیں گی اور ہوا آپ کو نقصان پہنچائے گی اور آپ کے ساتھ ایسا کر دے گی، ویسا کر دے گی، تو اپنے آپ کو مزید ڈھانپ کر رکھیں۔ حالانکہ یہ ہوا، اس وقت جو یہ ہوا چل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس ہوا سے جو ہے مکمل صفائی کرنی ہے۔ آلودگی اور جتنے بھی یہ وائرس ہے گندے، اور جتنے بھی زمین کی نقل و حرکت اور زمین پر پودے اگنے کے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، اس نظام کو معطل کرنے والی چیزیں، ان سب کا صفایا کرنا ہوتا ہے، اور صفایا کر کے جو ہے دوبارہ زمین کو جو ہے اگنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، بس ہوا سے کبھی ہی نہیں ڈرنا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے ہوا کو برا بھلا کہہ دیا، ہوا نے جو ہے
صرف اور صرف اس کی چادر جو ہے وہ اتار دی تھی، تو اس نے ہوا کو لعن طعن کیا۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1978 میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا جس نے ہوا کو برا بھلا کہا تھا، لا تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت عليه اللعنة۔ ہوا کو برا بھلا نہ کہو، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہوا چلنے پر مأمور ہے، اور جو کوئی کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے اگر وہ چیز اس کے اہل نہ ہو تو لعنت جو ہے اسی کے اوپر واپس لوٹتی ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کی بنیاد پر اور اسی طرح دیگر احادیث کی بنیاد پر میں نے پچھلے ایپیسوڈ پہ کہا تھا کہ جو لوگ سردی کو برا بھلا کہتے ہیں اور سردی کو برا بھلا کہہ کر وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جو اذیت پہنچاتا ہے، تو قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان سے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ تو لا علمی میں جو لوگ کر رہے ہیں انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، اور حدیث قدسی میں ہے کہ میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتایا ہے۔ تو جن لوگوں کو نہیں پتہ تھا وہ اپنی اصلاح کریں، اور جن لوگوں کو پتہ ہے اور وہ پھر بھی اس پر اصرار کرتے ہیں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ ایک ایسی چیز کو گالی دے رہے ہیں یا ایک ایسی چیز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جو چیز اس کے اہل نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ چیز جو ہے وہ انہی کے اوپر واپس آئے گی، اور پھر بطور عذاب جو ہے وہ بیماری میں مبتلا رہیں گے۔ اس لیے بچنا چاہیے اور ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا علم نہ ہو۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ ہم نے پچھلے 4 ایپیسوڈ میں یہ واضح کر دیا تھا کہ سردی کسی قسم کی بیماری نہیں لاتی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان تمام بیماریوں کی وجہ جو ہے وہ آلودگی ہے۔ آلودگی میں وہ تمام جراثیم، تمام وائرس جو پھیلے ہوئے ہیں، چاہے وہ انسانوں کی طرف سے ہو یا جنات کی طرف سے ہو، وہ تمام کے تمام اس پر شامل ہے۔ اس وقت فضا میں مختلف قسم کے جراثیم اور مختلف قسم کی زہریلی گیسیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آکسیجن کا لیول دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ آکسیجن کا لیول اللہ تعالیٰ کم نہیں کر رہا، بلکہ دن بدن اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آگے والے سال آئیں گے ان میں گرمی بھی شدید گرمی ہوگی، سردی بھی شدید سردی ہوگی، ہوائیں بھی جب چلے گی تو شدید ہوائیں چلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے اندر ہر چیز کو ایک بار لیول پر لے کر آ رہا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے زبانوں کا کام ہے، اور وہ اپنا کام جو ہے وہ احسن انداز میں پورا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے مسئلہ کیا ہے؟ ہم ان چیزوں کو ہی بیماری سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تیز ہوائیں چلتی ہے، تیز سردی ہوتی ہے اور تیز گرمی ہوتی ہے، ہم انہیں ہی بیماری سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ بیماری نہیں ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل فضا کو پاک کر کے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ لیکن ہم انسان اپنے گھروں کو بند کر کے، اور دن کے اندر بھی جب سورج نکلا ہوا ہوتا ہے تب بھی ہم اپنے گھروں کے اور کمروں کے دروازے نہیں کھولتے، جس کی وجہ سے جو ہے ہوا کا تبادلہ نہیں ہوتا اور ہمارے کمروں کے اندر جو ہے آکسیجن کا لیول کم رہتا ہے، نائٹروجن کا لیول بہت بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کئی بیماریاں، کئی آلودگیاں، کئی وائرس اور کئی جراثیم جو ہے وہ ہمارے گھروں میں پناہ لیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے گھر تو بالکل بند ہے اور جہاں پر نہ سورج آتا ہے اور نہ ہی ہوا پہنچتی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ خود بھی اپنی صحت کے لیے بھی جو ہے وہ نہ سورج میں بیٹھتے ہیں اور نہ ہی اس کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہی زیادہ تر سردی میں بیمار ہوتے ہیں۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لوگ دن کے وقت جو ہے اپنے کمروں کے دروازے کھول دیا کریں اور دھوپ میں جو ہے ضرور بیٹھا کریں۔ بزرگ حضرات اور اسی طرح جو ہے چھوٹے بچے، ان کو بھی دھوپ لازمی لگوایا کریں۔ اس سے
آلودگی، جراثیم، وائرس جو آپ کے جسم کو لگ چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کے اس چلتے پھرتے صورت سے ختم ہو جائیں گے۔ باقی وہ لوگ جو بالکل بھی حرکت نہیں کر سکتے اور جن کے پاس وسائل نہیں ہے یا اسباب نہیں ہے کہ وہ دھوپ میں بیٹھ سکے یا جا سکے، تو انہیں کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کمرے کے اندر آکسیجن کا لیول بڑھا کر رکھے۔ وہ کس طرح ہوگا؟ اس کے لیے انہیں سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے کمرے میں پلسی آکسی میٹر لازمی رکھے، اپنا آکسیجن چیک کرتے رہے کہ آکسیجن کا لیول کیا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے کمرے میں کبھی بھی خشکی نہ رہنے دے، اور کمرے کو جو ہے دن میں اگر ایک دفعہ ممکن ہو سکے تو ضروری، نہیں تو کم از کم 3 دن بعد جو ہے لازمی طور پر جو ہے وہ صاف کر لیا کرے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ممکن تو بھاپ سے یا اسٹیم سے جو ہے وہ گرم ہوا، آج کل تو فین ہیٹر آئے ہوئے ہیں، ان کے استعمال کے ساتھ جو ہے اس کمرے کی آب و ہوا کو بدل لیا کرے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پودے بنائے ہیں، آپ ان پودوں کا استعمال کریں، خاص کر وہ کمرے جن میں آپ سوتے ہیں۔ اور یہ تو ضروری ہے ہر کسی کے لیے جو ہے نا، کیونکہ آپ جو آگے دور آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے یہ آکسیجن کا لیول مزید نیچے آتا جائے گا، تو آپ لوگ اپنے کمرے میں ایلو ویرا ہو گیا، اسنیک ہو گیا، اس طرح کے مختلف پودے ہیں جو رات کے وقت بھی آپ کو آکسیجن فراہم کریں گے اور جتنی بھی آلودگی ہے اسے جذب کریں گے اور آپ کو آکسیجن فراہم کریں گے۔ تو خاص کر وہ لوگ جو ہر وقت بستر پر رہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ان پودوں کو اپنے قریب رکھیں تاکہ یہ ان کو آکسیجن فراہم کرتے رہے۔ آج ہم نے بڑے بڑے درخت جو ہے وہ کاٹ دیے ہیں اور اسی طرح جو ہے اپنے ارد گرد پودوں کو کم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس صاف ہوا نہیں آ رہی، اور ہمارے بند کمروں کے اندر جو ہوا ہے وہ آلودگی کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریض جب رات کو سوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو ہمارے ساتھ بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا۔ اچھا پھر بھی اپنی عقل نہیں لڑاتے کہ یہ بیماری ٹھنڈے تو نہیں لگائی، آپ تو سو رہے تھے بستر کے اندر اور بستر میں آپ نے 4 کمبل لیے ہوئے، 2 کمبل لیے ہوئے، اور آپ کو ٹھنڈ تو پہنچی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ہی ذمہ دار ہے، سردی کا زمانہ ہے نا، اس وجہ سے یہ بیماری لگی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور گلے کے اندر خراش ہوگی آپ کے، ٹھیک ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے مریضوں کے ساتھ، گلے میں خراش ہوتی ہے اور یہ اسٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹارٹ ہوتا ہے بیماری کا، اور یہ بیماری آلودگی کی وجہ سے، اور آلودگی کے اندر بھی یہ کئی قسم کے وائرس ہیں، اور اب یہاں پہ ہر وائرس کا میں تعارف کرانے لگ جاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، تو اور یہ ممکن بھی نہیں رہے گا، کیونکہ میرا مقصد صرف آج جو ہے ان تمام بیماریوں کی جڑ سمجھا دینا اور ان کا علاج سمجھا دینا ہے۔ تو سب سے پہلے چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں سردی کی، یہ تمام کی تمام آلودگی کی طرف سے آ رہی ہے۔ نزلہ، زکام، کھانسی، خشک کھانسی، کالی کھانسی، بخار، گلے کا خراب ہونا، سانس کا نہ آنا، سینے کا جکڑن، بھوک نہ لگنا، یہ تمام کی تمام جو ہے یہ 1-2 قسم کے وائرس ہیں، اور ان وائرسوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کر رہے ہیں جب آپ کے ساتھ یہ مسئلے مسائل پیش ہو، بخار ہو جائے، نزلہ زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے، گلا خراب ہو جائے، سینہ کی جکڑن ہو جائے، سانس کم آئے، سانس کی تنگی کا شکار ہو، سانس تیز تیز چلنے لگ جائے، اور یہ سب قسم کی بیماریاں لگ جائے، تو آپ نے کبھی بھی سردی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا۔ بلکہ میں یہاں پر اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کرتا ہوں کہ ایک دن بہت ہارڈ ورک کیا اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں، صبح کا بس تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کھایا پیا، اور دوپہر کو بھی کچھ نہیں، شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی، وقت ہی نہیں ملا۔ پھر ایک ایسی جگہ پر جانا ہوا جہاں پر ہمیں ایک ایسے روم میں بیٹھنا پڑا جو کئی دنوں سے بند تھا، اور وہاں پر جو ہے آکسیجن کا لیول کم تھا۔ لازمی بات ہے کہ آلودگی، جراثیم اور وائرس وغیرہ وہاں پر زیادہ تھے۔ اچھا اس دن جو ہے بائی چانس جو ہے میں نے ملٹی وٹامن فوڈ سپلیمنٹ وغیرہ بھی نہیں لیے ہوئے تھے، کیونکہ خالی پیٹ رہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی آٹو شفا کی جو مشینری ہے، آپ کا جو مدافعتی نظام ہے،
कम अज़ कम उसका ईंधन पूरा होना चाहिए। लेकिन उस दिन मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं और फूड सप्लीमेंट वगैरह भी नहीं लिए हुए थे, और वहाँ बैठे बैठे हमें तकरीबन 5 घंटे के करीब वक्त गुजर चुका था। वक्त का पता भी नहीं चला और हार्ड वर्क किया था, इस कदर हार्ड वर्क किया था क्योंकि आपको पता है ये मोबाइल हो गया और ये चीज़ें जो हो गई इंटरनेट वगैरह मोबाइल वगैरह, ये आपकी जिस्म से जो है एनर्जी को खींचते हैं, तो पूरे बॉडी में वीकनेस होने और गले में खराश वगैरह शुरू हो गई, गले का इन्फेक्शन जो है। तो मैं तो ये सर्दी के अंदर कोशिश यही करता हूँ कि जैकेट वगैरह भी ना पहनूं, तो मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था नीचे से भी जो है। कोशिश यही होती है कि जितनी सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं बर्दाश्त कर कर जिस्म को लगने दी जाए, क्योंकि इससे जिस्म की वो सेहत बनेगी, आपके मसल्स और हड्डियों की वो सेहत बनेगी जो गर्मी से नहीं बनती। और ऑक्सीजन जो है आपको सर्दी के मौसम में जिस तरह आपके जिस्म में जा सकती है, इस तरह गर्मी में नहीं जा सकती। तो ये जिस्म में कई विटामिन और कई किस्म की एनर्जी फराहम करते हैं। इस पर कभी फिर बात करेंगे। तो बताने का मकसद ये था, सेहत पर तवज्जो ना देने की वजह से जो है थोड़ा सा जो है जिस्म का लेवल जो है वो अनबैलेंस हुआ। तो फिर भी मैंने ये नहीं किया कि गर्म पानी से वज़ू करूं, तो मैंने ठंडे पानी से वज़ू किया और वज़ू करते वक्त जो है मैंने अच्छी तरह जो है अपने जिस्म को पानी लगाया। हालांकि मुझे ठंड लग रही है, उससे मुझे बहुत सुकून मिला। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से जो है हमने कलवंजी का जो है कूल प्रेस पे जो है वो ऑयल निकालने में कामयाब हो गए और ये तजर्बा भी कामयाब रहा। इंशाल्लाह इसके बारे में फिर कभी बताएंगे। तो हमने फिर मैंने उसके सिर्फ 2 ड्रॉप लिए और वो मैंने अपनी दोनों नाकों में डाल दिए, और उसके बाद जो है थोड़ी देर लेटा तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बिल्कुल नॉर्मल हो गई। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी की जड़ मालूम है और उसका सबब भी मालूम है, तो उसका इलाज कोई मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह व ताला इस वीडियो को सुनने के बाद आपके लिए भी मुश्किल नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 वायरस के बारे में बता देता हूँ, और एक जो है वो जरासीम पर मुश्तमिल नमूनिया है। नमूनिया के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, और ये नमूनिया जो है ये ठंड की वजह से नहीं आता, ये फंगल निमोनिया जो है आप इसके बारे में जाके सर्च करिएगा, गूगल हर किसी के पास है, तो आपके पास सारी डिटेल इसकी आ जाएगी जो है ना। ये मुख्तलिफ किस्म के जरासीम और आलूदगी की वजह से जो है ये जिस्म के अंदर आपके फेफड़ों में जो है पानी जमा कर देता है और सांस की रफ्तार तेज़ कर देता है, बलगम आना शुरू कर देता है। तो इसकी दवाई तो मौजूद है हमारे पास यहाँ पाकिस्तान के अंदर, यानी एलोपैथिक में इसकी मेडिसिन मौजूद है। लेकिन जो 2 वायरस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनकी दवाई यहाँ पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल नहीं है और ये ऑनलाइन मंगवानी पड़ती है। और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के अंदर या तो आप ऑक्सीजन लगवा लें या फिर भाप ले लें, ठीक है। एलोपैथिक के अंदर ये चीज़ इसकी मौजूद है, और इसके अलावा जितनी भी दवाइयाँ हैं कोई भी काम नहीं करती। खुद आलमी इदारा सेहत जो है WHO कहता है कि वायरस में जो है एंटीबायोटिक अद्वियात काम नहीं करती। ख़ासकर ये जो सर्दी के शुरू के अय्याम में या सर्दी के ज़माने में अक्टूबर से लेके मार्च तक के ज़माने में जितनी भी बीमारियाँ आती हैं, इन बीमारियों में जो है वो ये अद्वियात एंटीबायोटिक अद्वियात काम नहीं करती। मैं यहाँ एंटीबायोटिक अद्वियात के नुकसानात नहीं बताऊँगा क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि एंटीवायरल अद्वियात जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन हमारे डॉक्टर हजरात और इसी तरह जो है जिन्होंने छोटे छोटे क्लिनिक खोल के बैठे हुए, और बल्कि हमारे अस्पतालों का भी यही हाल है कि वो सब जो है एंटीबायोटिक अद्वियात देते हैं और बिल्कुल भी वो इसकी तशखीस नहीं करते कि बीमारी की जड़ क्या है और किस किस्म का वायरस है। इसकी तशखीस कोई मुश्किल नहीं है। आप इसकी तशखीस अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर हजरात बड़ी आसानी से जो है नाक से सैंपल लें और उसका जो है वो आप टेस्ट करवा लें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा वायरस है, तो उसके मुताबिक फिर आप उसकी दवाई दें। लेकिन अगर आप ऐसी दवाई देते जा रहे हैं तो खुदारा तो आप इसको फूड सप्लीमेंट पे ले जाएं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो अलमिया है कि यहाँ पे फूड सप्लीमेंट है ही नहीं, और जो है वो बिल्कुल सारे जो है और वो बिल्कुल नेचुरल नहीं है, यानी वो जिस्म को लगते ही नहीं है और हर किसी को मुआफिक नहीं आते, बल्कि आगे कई बीमारियों का सबब बनते हैं। फिर एक और अलमिया ये भी है कि चले आपने ये दवाइयाँ देनी भी है, एंटीबायोटिक अद्वियात देनी भी है, तो कम अज़ कम इतनी दवाइयाँ ज़रूर साथ में दें
کہ اینٹی بائیوٹک ادویات کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کا بھی خاتمہ کرے۔ کتنے لوگ ہیں جو اینٹی بائیوٹک ادویات کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے پیٹ کو، معدے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا معدہ کام نہیں کر رہا۔ پھر کتنے حضرات ہیں ماشاءاللہ وہ جا کے اپنے معدہ بھی کٹوا آتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم نے اپنے معدہ جو ہے چھوٹا کروا لیا ہے، تو اور اپنی غلطی کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مکمل پیدا کی، اگر ہم خود اس کا صحیح طرح علاج نہیں کر رہے تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اچھا، اب مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ یہ جو میں 2 وائرس آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 2 وائرس ساری سردی میں جتنی بیماریاں آتے ہیں ان سب کے ذمہ دار ہیں، یہاں تک کہ نمونیا بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اچھا، یہ سارے وائرس جاتے کیسے ہیں جسم کے اندر؟ ناک کے ذریعے جاتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کے منہ کے ذریعے جاتے ہیں۔ اب ایک وائرس جو آپ کی ناک کے ذریعے آپ کے جسم میں جا رہا ہے، آپ جتنی مرضی دوائیاں کھا لیں، جتنا مرضی جو ہے اینٹی بائیوٹک ادویات لے لیں، وہ کوئی کام نہیں کرے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اینٹی بائیوٹک ادویات وائرس میں کام ہی نہیں کرتی، اور دوسری بات یہ کہ جو وائرس آپ کی ناک کے ذریعے آپ کے گلے میں جا کے پھنس گیا ہے وہ وہاں سے کام کر رہا ہے، پوری باڈی کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے جسم سے آکسیجن کا لیول کم کر رہا ہے، وہ آپ کے پھیپھڑوں میں جا کے جو ہے گٹھن پیدا کر رہا ہے۔ آپ اگر لیٹے ہوئے تو آپ پسند کریں کہ میں اٹھ کے بیٹھا رہوں، لیٹتے تو آپ کو کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، خشک کھانسی شروع ہو جاتی ہے، کالی کھانسی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کس وجہ سے کھانسی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ آپ پکڑ کے جو ہے کوئی مطلب ڈاکٹر کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، ہومیوپیتھک کی، ایلوپیتھک کی، اور ہر قسم کے معالجین کی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن کھانسی آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی جو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تشخیص صحیح نہیں کی، اس پر مستند یہ ہے کہ آپ جو ادویات استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے جسم میں مدافعتی نظام کو اور کمزور کر رہی ہے، آپ کے جسم کا جو ہے انرجی کو، طاقت کو جو ہے مکمل نچوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ادویات کھانے کے بعد جو ہے آپ گہری نیند سوتے ہیں یا پسینہ آپ کو آ جاتا ہے تو آپ کی قوت جو ہے ویکنس بڑھ جاتی ہے جو ہے، اور جسم سے ایسے جیسے کسی نے کوئی طاقت نچوڑ لی ہو۔ تو یہ مصنوعی ادویات کے کئی مسئلے مسائل ہیں، اور ان کو بغیر تشخیص کے، اور تشخیص کیا بلکہ بغیر میڈیکل ٹیسٹ کے انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن کبھی مجبوری ہو اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میں اسے استعمال کر لوں تو کوشش کیا کریں 1 یا 2 دفعہ استعمال کریں، اور اگر فرق نہیں پڑتا تو اس کے بعد ضرور اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروا کے مکمل تشخیص کروا کے پھر اس کی دوائی لیں، کہ مصنوعی ادویات مخصوص امراض کے لیے بنائی جاتی ہے، اور اگر وہ مرض آپ کے جسم میں نہ ہو تو پھر بیماری کا سائیڈ ایفیکٹ لازمی بات ہے آپ کے اوپر آئے گا۔ بہرحال ڈاکٹر حضرات یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے مریضوں کی آکسیجن کا لیول ضرور چیک کریں کہ آکسیجن کا لیول نارمل ہے کہ نہیں، اگر نارمل سے نیچے ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو آکسیجن کا لیول پورا کروائے، اور بھاپ دینا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، ان کو بھاپ دے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ وائرس وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ ناک کے تھرو جا رہے ہیں، ہوا کے ساتھ جو ہے آلودگی کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، اور ٹھنڈ سے جو ہے کہہ لیں یہ ٹھنڈ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گرمیوں میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورج کی اتنی تپش ہوتی ہے کہ وہ خود جو ہے ان جراثیم کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور زبردستی ہمارے قبروں میں گھس کے ہیٹ پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے بند قبروں میں سے بھی جو ہے جراثیم وائرس وغیرہ مر جاتے ہیں۔ لیکن سردی کے اندر یہ ہے کہ ہم سردی کو ہی تو اپنا دشمن سمجھ کے اپنے کمرے بند کر لیتے ہیں، اور اسی طرح اپنے کمرے میں ہوا کا تبادلہ نہیں ہونے دیتے، اور ان کی صفائی اور ستھرائی کا اتنا خیال نہیں رکھتے، بلکہ کئی حضرات تو جو ہے بس ہاتھ دھونا اور غسل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہفتے میں 1 دفعہ غسل کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھنڈی بہت ہے اگر غسل کیا تو کیا ہوگا۔ آپ کو کیا پتا کہ کئی ممالک میں ایسا ہے کہ انہوں نے روم بنائے ہوئے، ایسے باتھ روم بنائے ہوئے جس پہ ٹمپریچر جو ہے وہ ہائی کیا ہوتا ہے، اور جو ہے ٹھنڈے پانی سے نہلایا جاتا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے علاج کروایا جاتا ہے باقاعدہ، اور اس سے جو ہے فائدہ پہنچتا ہے جسم کو، جو ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور کئی فوائد ہیں اس کے، اور انشاءاللہ و تعالی وقت آئے گا تو میں انشاءاللہ وقت ملا تو اس وقت تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ ٹھنڈ کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور نہ ہی ٹھنڈ کو ان کا ذمہ دار سمجھنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ اسٹیم وغیرہ کے ذریعے، بھاپ کے ذریعے کو دے۔ باقی میں ان کو یہاں پہ وائرس کے نام بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ RSV ریسپیریٹری سنچل وائرس، ٹھیک ہے؟ ایک یہ نام یاد رکھیں۔ دوسرا وائرس جو ہے ہیومن ویٹرنری وائرس ہے، اور فنگل نمونیا وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ 2 جو ہے وائرس جو ہے RSV اور ہیومن ویٹرنری، یہ 2 وائرس ایسے ہیں
تمام سردی کی بیماریاں جو ہے ان دو کی طرف سے آ رہی ہیں، اور نمونیا کو بھی انہوں نے شامل کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام یعنی گلے کی کھانسی ہو، سانس کی گٹھن ہو، بھوک نہ لگنا ہو، یہ معدے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ دو چیزوں کو بڑا طور پہ نشانہ بنا رہی ہے، یعنی یہ ناک کے ذریعے جا کے سب سے پہلے آپ کے معدے کو اور پھیپھڑوں کو، یہ دونوں ان کے ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں، اور ان دونوں کو اس طرح نشانہ بناتی ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی، کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا، اور اوپر سے جو ہے آپ کا سانس کا لیول جو ہے، سانس جو ہے وہ کبھی یا تو تیز آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ منہ کے ذریعے سانس لینا شروع کر دیں گے، ناک کو بند کر دے گا، اور جب آپ منہ کے ذریعے سانس لیں گے تو منہ کے ذریعے جب آپ سانس لے رہے ہیں تو ساری جراثیم آلودگی وغیرہ آپ کے جسم میں جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ناک کے اندر فلٹر بنایا ہوا ہے، فلٹر سے جب آپ سانس لیتے ہیں تو وہ آلودگی وغیرہ کو جو ہے وہ آپ کے جسم میں نہیں جانے دیتا، بلغم آ جاتی ہے اور صفائی ہو جاتی ہے۔ ایک قسم کی جالی بنی ہوئی ہے ناک کے اندر جو ہے نا، تو اس سے جو ہے وہ ایک قسم کی ہوا فلٹر کر کے آپ کے جسم میں جاری ہوتی ہے۔ تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم منہ سے سانس لیتے ہیں، ناک سے نہیں لیتے، اور پھر ہمیں سانس لینے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، کس طرح ہم نے بڑا سانس کھینچنا ہے کہ پیٹ کے ذریعے سے سارا جسم کی جو ہے اچھی طرح صفائی ہو جائے۔ لیکن رات کو جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اکثر رات کے وقت ہی یہ وائرس ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ناک کے تھرو جاتے ہیں اور جا کے گلے میں خارش پیدا کر دیتے ہیں، یا ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے، نزلہ لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہمارا مدافعتی نظام کمزور ہے تو ہمیں پھر بلغم بھی نہیں آتا، اور خشک کھانسی شروع ہو جاتی ہے، کالی کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم جو ہے پھر اسی کو بیماری سمجھ کر ایسی دوائیاں کھاتے ہیں کہ یہ وائرس جو ہمارے گلے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے وہ سیدھا ہمارے جسم کے اندر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جب جسم کے اندر ہم اسے خود پہنچاتے ہیں تو جسم کے اندر اس قوت مدافعت موجود نہیں ہے اس سے لڑنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ وائرس تباہی مچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ریڈ سیلز کو کمزور کرے گا، اور اسی طرح جو ہے آپ کے جسم سے آکسیجن کا لیول کم کرے گا، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، جو ہے کھانے پینے کو آپ کا دل نہیں کرے گا، اور آپ کے جسم میں جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں لگے گی، اور آپ یہ سمجھے کہ یہ سردی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو ایسا سردی کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز ہے جس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، وہ ہے سردی میں پانی پینا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں گرمی میں تو ہمیں پیاس لگتی ہے نا تو ہم پانی پی لیتے ہیں، سردی کے اندر ہم پانی پیتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں پہلے ہی ہمیں بڑا سردی لگ رہی ہے اور بڑا پیشاب آ رہا ہے تو ہم بار بار پانی پی کے کیا کریں گے۔ لیکن پانی ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اور پانی سے ہی ہمارا جسم زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پانی ہمارے جسم کی بہت بنیادی خوراک ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کے لیے کھانا ضروری ہے، اور اسی طرح ہمارے جسم کے لیے پینا بھی ضروری ہے، اور جسم کو پانی اس قدر ضرورت ہے کہ جسم نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، اسے پانی کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ تو جب ہم جسم کو پانی نہیں دیتے تو لازمی بات ہے جب جسم میں پانی نہیں ہوگا تو ہمارے جسم کے کئی فنکشن جو ہے وہ کام نہیں کریں گے، تو جب وہ کام نہیں کریں گے تو ہمارے جسم کو مختلف قسم کی کئی بیماریاں لگیں گی۔ اس لیے ہمیں ان کا علاج کرنے سے پہلے اپنے جسم کا پانی پورا کرنا چاہیے، اور اپنے جسم کو خشکی سے بچانا چاہیے، ہمیشہ تر رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک کام اور یہ کریں کہ اپنی خوراک کے اندر جو ہے موسم کا خیال ضرور رکھا کریں۔ سردی کے اندر جو خوراک ہے وہ سردی کے مطابق لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر موسم کے حساب سے سبزیاں اگاتا ہے، فروٹ بھیجتا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بھیج دیتا ہے، بلکہ ایک بہت اچھا مقولہ ہے، مجھے بہت پسند ہے، غذاؤکم دواؤکم دواؤکم غذاؤکم، تمہاری غذا تمہاری میڈیسن ہے، اور تمہاری میڈیسن تمہاری غذا ہونی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ ہر علاقے کے موسم کے اعتبار سے وہاں پر جو چیزیں اگاتا ہے انہی کو اگر ہم صحیح طرح استعمال کریں اور تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے شفا دیتا ہے۔ لیکن آج المیہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو بھی چیز ملتی ہے وہ خالص نہیں ہے، اور خالص کے علاوہ اس کے اندر جو ہے ایسے کیمیکل اسپرے ہے، اور ان کو محفوظ کرنے اور صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہم ظاہری طور پہ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ دھو لیا تو وہ صاف ہو جاتی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ جراثیم جو ہے، وائرس جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتے، اور بلکہ وہ ہماری خوراک کا حصہ بن کے ہمارے جسم میں جاتے ہیں۔ لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہر بیماری کا علاج نازل فرمایا اور طب نبوی کامل اکمل و مکمل ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسے استعمال کرنا نہیں آتا اور نہ ہی خالص چیزیں ملتی ہیں۔ تو میں یہاں پہ آپ کو جو نسخہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے مطلب طب نبوی کو ہی سارا کچھ سمجھ کے جو ہے دوسری طب کی تحقیر کر رہا ہوں۔ ایلوپیتھک کی اپنا مقام ہے، ہومیوپیتھک کا اپنا مقام ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح الیکٹرو ہومیوپیتھک کا اپنا مقام ہے، یونانی حکمت کا اپنا مقام ہے، اور اسی طرح جو ہے سوجوک ہے، ریفلیکسولوجی ہے۔ تو مختلف میڈیکل کے مختلف مقامات ہیں، لیکن یہاں پر جو میں اس طب نبوی کا نسخہ بتا رہا ہوں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو یہ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ آپ بغیر کسی تشخیص کے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے شکار ہوئے آپ بآسانی ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایلوپیتھک کے اندر جو ہے ان 2 وائرسوں کی دوائیاں موجود ہے، اور لیکن یہ ہمارے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اس فارمولے کی کوئی دوائی موجود نہیں ہے، وہ انجیکشن کے تھرو دی جاتی ہے، اور اسی طرح میڈیسن کے اندر بھی موجود ہے۔ اس سے جسم جو ہے ریورس میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر یہ وائرس جو ہے نکل جاتا ہے، اور جب نکل جاتا ہے تو جس کو کھانسی لگی ہوتی ہے، جس کو بخار ہوتا ہے، جس کو نزلہ ہوتا ہے، جس کو زکام ہوتا ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر حضرات اس کے اوپر خود ریسرچ کریں، اور اگر انہیں پھر بھی دوائی کا نام معلوم نہیں ہوتا تو مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ ان کو میڈیسن کا نام بتا دوں گا، وہ پھر اگر منگوانا چاہے تو یہاں پہ منگوا کے اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ یہ طب نبوی کو بھی اپنا دشمن نہ سمجھا کرے، اور اسی طرح طب الہی کو۔ آپ جانتے ہیں کہ ریفلیکسولوجی سوجوک جو ہے یہ الحمدللہ میں نے خود یہ امریکہ کی جو ہے قام اکیڈمی جو ہے وہاں سے پڑھی ہے، جو ہے کہ بغیر میڈیسن کے رگوں کے ذریعے علاج کرنا کسی بھی بیماری کا جو ہے، اور کئی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج ابھی تک ایلوپیتھک میں نہیں ہے، اور ان کا علاج وہاں پر بھی انہی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر میں کبھی پھر وقت ملے گا تو تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، اور مطلب کسی چیز کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں کبھی بھی کسی چیز کو جو ہے نہ حسد کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی چیز کی تحقیر کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی چیز کے دشمنی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ قرآن سے آپ بھی علاج کریں، قرآن آپ کا بھی ہے، ٹھیک ہے، طب نبوی بھی آپ کی ہے، اس کو بھی آپ اختیار کریں، اس کو آپ اپنا دشمن نہ سمجھا کریں جو ہے۔ ہاں مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ یہ کہ آپ صحیح گائیڈ کریں۔ دیکھیں میں خود حکیم بھی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے خود حکمت بھی پڑھی ہوئی ہے، اور میں یہاں پہ پاکستان میں جو جڑی بوٹیاں بکتی ہیں میں خود اس کے خلاف ہوں۔ اس پر میں کئی ویڈیوز پہلے بنا چکا ہوں تفصیل سے، آپ اگر میرا موقف جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کا تقابلی جائزہ لیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح طب الہی سب سے افضل ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات بھی جو ہے فوڈ سپلیمنٹ کو ترجیح دیں اور ان کو یہاں پر لے کر آئے۔ یہ جڑی بوٹیوں سے ہی تیار کردہ دوائیاں ہوتی ہیں، اور کیپسول کی شکل کے اندر، اور انسان ان کو جب استعمال کرتا ہے تو مختلف بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ سپلیمنٹ کا اگر آپ صحیح استعمال جانتے ہیں، الحمدللہ میں نے یہ کورس کیا ہے اور میں اس کا علاج جانتا ہوں کہ اس سے آپ بآسانی کسی بھی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے جسم میں وٹامنز پورے ہیں اور آپ کے جسم میں منرلز پورے ہیں تو آپ کی جسم کی مشینری جب صحیح کام کر رہی ہے تو کسی قسم کا کوئی بھی وائرس ہو، کوئی بھی قسم کا کوئی جراثیم ہو تو آپ کا جسم اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کا جسم کی جب مشینری صحیح کام نہیں کر رہی تو پھر لازمی بات ہے آپ کو مصنوعی طور پہ اپنا علاج کروانا پڑے گا، اور اس کی جو ہے دوائی لینی پڑے گی جو ہے۔ تو اور وہ دوائی لازمی بات ہے آپ کو میڈیکل ٹیسٹ کروانے پڑے گے، میڈیکل ٹیسٹ کروا کے جو مسئلہ سامنے آئے گا تو پھر اس کی صحیح دوائی لیں گے، اور تو آپ کو فاقہ ہوگا، اور صحیح دوائی نہیں لیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے میری ڈاکٹر حضرات سے یہی گزارش ہے کہ وہ فوڈ سپلیمنٹ کو جو ہے پھلائے، اور اگر کوئی جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو وہ یہاں پر پاکستان میں ان ادویات کا جو ہے وہ اسٹور کھول لے، تو انشاءاللہ و تعالی ہم اسے سپورٹ بھی کریں گے اور اس کی پبلسٹی بھی کریں گے، اور اس کام کو مزید آگے بڑھائیں گے بھی جو ہے۔ میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس چیز کو یہاں پر لے کے آیا جائے، کیونکہ اس سے بہترین میڈیسن کوئی نہیں ہے۔ وہ اس طرح کے اس نے ایلوپیتھک کو، حکمت کو اور ہومیوپیتھک سب کو سمیٹ لیا ہے۔ ہر بیماری کا فوڈ سپلیمنٹ سے نیچرل طریقے سے آپ بآسانی علاج کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی جسم کی مشینری صحیح کام کر رہی ہے تو خود بخود
اللہ تعالیٰ آپ کو شفا سے ہمکنار کرے گا۔ لیکن ان ادویات کا بھی جو ہے فوڈ سپلیمنٹ اگرچہ نیچرل طریقے سے بن رہی ہے، آپ بغیر تشخیص کے ان کا بھی استعمال نہیں کریں، کیونکہ یہ جسم کا کہہ لیں کہ بھی وٹامن کا آپ کے جسم میں ہائی کرتی ہے، اور کوئی چیز بھی زیادتی کا شکار ہو جائے تو وہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ وٹامن ڈی لے لیں آپ، اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو پھر بھی آپ کو نقصان ہے۔ کیلشیم لے لیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے جسم میں بڑھ جائے تو تب بھی آپ کو نقصان ہے۔ تو ہر کوئی بھی وٹامنز ہے، کوئی بھی منرلز ہے، آپ یا تو کسی سے تشخیص کروائیں، پتہ لگے کہ کون کون سے جسم میں کم ہے، اور اگر آپ میڈیکل ٹیسٹ کروانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کی تشخیص کر کے آپ کو بتا دیں کہ یہ کم ہے، یا کسی ایسے ڈاکٹر سے جو ہیلتھ کا ہو، ہیلتھ ڈاکٹر ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ وٹامنز کو کس طرح لے سکتے ہیں۔ جو ہیلتھ ڈاکٹر نہیں ہے وہ آپ کو کبھی بھی اس کے بارے میں صحیح طرح گائیڈ نہیں کر سکتے۔ اور فوڈ سپلیمنٹ کو ہمیشہ نہیں لیا جاتا، یہ نہیں ہے کہ آپ کو بس کہہ دیا جائے کہ وٹامن ڈی لے تو آپ لگاتار وٹامن ڈی لیتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کوئی بھی سپلیمنٹ ہے تو اسے روز کی بنیاد پر لیتے رہیں۔ جو ہے فوڈ سپلیمنٹ کو بغیر تشخیص کے لینے کے بھی نقصانات ہیں، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ ضرور اس پر بات کریں گے۔ تو ہمارا موضوع یہاں پر سردی کے حوالے سے تھا، تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ہم ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ غربت بھی ہے، وسائل کی کمی بھی ہے، اور مختلف لوگ مختلف پریشانیوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں ایسا حل پیش کیا جائے جو سب کے لیے ممکن ہو اور آسان ہو۔ تو طب نبوی سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے، اور الحمدللہ کلونجی جو ہے ہر جگہ پر اویلیبل ہے، اور آپ نے بس کیا کرنا ہے، کول پریس پر جو ہے اس کا آئل نکلوانا ہے بغیر درجہ حرارت کے جو ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ تجربہ کامیاب رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کی ویڈیو بنا کر بھی شیئر کریں گے جو ہے۔ تو آپ نے بس وہ لے لینا، آپ ہم سے چاہے ہم سے منگوا لیں، ڈراپ منگوا لیں، وہ ڈراپ آپ نے ناک کے ذریعے جو ہے وہ ڈال لیں، اور انشاءاللہ تعالی اس سے کیا ہوگا کہ وائرس جو ہے، کسی قسم کا کوئی بھی وائرس ہو تو اسے وہ جڑ سے ختم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کلونجی کا تیل جو کول پریس پہ نکلا ہوتا ہے، اس میں اومیگا 3، 6، 9 کئی وٹامنز اور کئی انزیم ایسے ہیں جو ہر قسم کی بیماری میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اسے زیتون کے تیل کے ساتھ ملا لیں، زیتون اور کلونجی کے آئل کو ہم ملا کر کھائیں تو یہ ہر بیماری میں فائدہ دیتے ہیں۔ تو سردی کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے، رات کو سوتے وقت ان کے 2 قطرے اپنی ناک میں ڈال لیں، دائیں اور بائیں میں جو ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور صبح کو جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے گلے میں خارش نہیں ہوگی، اور نہ ہی گلے کے اندر جو ہے گٹھن ہوگی، اور نہ ہی آپ کی ناک بند ہوگی، کیونکہ یہ جو مختلف قسم کے وائرس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، RSV، ریسپیریٹری سنچل وائرس، ہیومن میٹانومی وائرس، یہ سارے جو ہے اس طرح کام کرتے ہیں کہ یہ ناک کے تھرو جا کر جو ہے سب سے پہلے آپ کے جو ہے سانس کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں، اور جسم سے آکسیجن کا لیول کم کرتے جاتے ہیں، اور یا تو آپ کی ناک بند ہو جائے گی، یا آپ کے گلے میں خارش شروع ہوگی، یا آپ کو بخار ہو جائے گا، یا آپ کا جسم ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، یا آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔ تو اس کی علامات ہے، آپ کو مل جائے گی، اور یہاں ہم نے ویڈیو میں بھی تصاویر کے ساتھ شیئر کر دی ہے، اور اس پر میں نے اس لیے تفصیلی گفتگو نہیں کی کیونکہ میں نے نام بتا دیا ہے، اور جو علم والے لوگ ہیں وہ سرچ کر لیں گے اور اس کے بارے میں مزید جان لیں گے، اور باقی جو عام لوگ ہیں انہیں تو بس علاج سے غرض ہوتی ہے، تو اور ان کو یہ تھا کہ جو ہے ہمیں بس طریقہ علاج بتایا جائے، تو وہ الحمدللہ میں نے بتا دیا ہے، اور جو میرا وعدہ تھا کہ اس سلسلے کو ہم نے مکمل کرنا تھا وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ سردی کے موسم میں آپ انشاءاللہ صحت مند زندگی گزاریں گے۔ موسم سرما میں صحت مند زندگی گزارنے کے جو بنیادی اصول تھے وہ میں نے الحمدللہ بتا دی ہے۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو انشاءاللہ تعالی پھر موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی سب کو صحت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔